عورت مار جب سے اس ملک میں شروع ہوا ہے، فحاشی کا، عریانی کا، بے حیائی کا، ہم جنس پرستی کا ایک سیلاب ہے جو اس ملک میں در آیا ہے۔ افسوس کہ خان صاحب اس کو دبا نہ سکے اور یہ معاملہ بڑھتے بڑھتے ابھی سطح کے اوپر پہنچ چکا ہے کہ ہر آئے دن کوئی نہ کوئی عجیب و غریب بات سننے کو ملتی ہے۔ حضرات گرامی قدر، حالیہ دنوں کی سب سے عجیب بات یہ ہے کہ ایبٹ آباد کے ڈی سی کو اپلیکیشن دی گئی ہے کہ لورینزو گے کلب یہاں پہ کھولا جائے ایبٹ آباد کے اندر، اور ڈائری نمبر اس کے اوپر لگا دیا گیا ہے۔ حضرات گرامی قدر، ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان کے رہنے والے ہیں، لیکن آپ کو سچی بات بتلاؤں، اس ملک میں اس وقت یلغار ہے، ایک طرف سے دشمنان صحابہ کی یلغار ہے اور ایک طرف دین کے دشمنوں کی یلغار ہے، اور علماء اہل سنت جو ہیں اس بات کا ادراک نہیں کر رہے کہ ہم کس مقام پہ کھڑے ہیں۔ حضرات، ہم نے ووٹ دیے مسلم لیگ کو دیے، تحریک انصاف کو دیے، جنہوں نے آج تک ان ایشوز کے اوپر اسلام کی ترجمانی نہیں کی، کتاب اللہ کی ترجمانی نہیں کی، سنت نبوی شریف کی ترجمانی نہیں کی۔ آئندہ آنے والا دور انتہائی خطرناک دور نظر آ رہا ہے، جس کے اندر جنسی آزادیوں کی بات ہوگی، جس کے اندر نکاح کے ادارے کو گرانے کی بات ہوگی۔ اور حضرات گرامی قدر، جس وقت پتا کیا ہوگا پھر، اب پچھتائے کیا ہوا جب چڑیاں چگ گئی کھیت۔ اس وقت ہے ان چیزوں پہ گرفت کرنے کا، ان چیزوں کے علاوہ صدائے احتجاج اور صدائے حق کو بلند کرنے کا۔ حضرات، ہر چیز کو گھمایا جا رہا ہے، ہر چیز کو توڑا مروڑا جا رہا ہے۔ جناب، اب کالجز کے اندر اور یونیورسٹیز کے اندر، اسکولوں کے اندر چیس کے کمرے کھولے جائیں گے، اور یار پہلے ہی لوگوں کا بڑا غرق ہو چکا ہے، پہلے ہی لوگ 24 گھنٹے پتہ نہیں الٹی سیدھی گیمیں جو ہیں وہ موبائل کے اوپر کھیلتے رہتے ہیں، اور اسکول کالج میں کچھ ان کو پڑھنے دو کہ وہاں پر بھی ان کو چیس کھلانے کا تم بندوبست کر رہے ہو۔ نہ جانے کیوں پوری کی پوری قوم کا جو ہے اس کی ذہنیت کا اور اس کے نظریات کا، اس کی طہارت کا، اس کی للہیت کا جنازہ نکالا جا رہا ہے۔ حضرات گرامی قدر، غیرت کو مسخ کرنا یہ ہمارا اس وقت جو ہے ٹارگٹ ہے۔ یہودیوں کو کہا گیا تھا نا، ہیبر ہیبر یا یہود جیش محمد سوف یہود، ہیبر سے نکلنے والے یہودیوں، حضرت رسول اللہ کا لشکر آج بھی زندہ ہے۔ انہوں نے کہا وہ غیرت مند مسلمانوں کا لشکر تھا، ہم تمہیں بغیرت بنا کے چھوڑیں گے۔ حضرات گرامی قدر، آج جنسی ڈراموں کے ذریعے، جنسی افسانوں کے ذریعے، جنسی نعروں کے ذریعے، جنسی فلموں کے ذریعے پوری قوم کو بغیرت بنایا جا رہا ہے۔ غیرت ہے بڑی چیز جہان تگودوں میں، پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا۔ حضرات گرامی قدر، اگر غیرت نہ رہی تو ہر چیز فنا ہو جائے گی۔ مسلمان غیرت کے ساتھ زندہ ہے۔ انسان اور حیوانوں میں فرق اگر ہے تو حیا اور غیرت کا فرق ہے، اگر وہ بھی مٹ گئی تو ہمارے حیوانوں میں کوئی فرق باقی نہیں رہے گا۔ اللہ نے قرآن مجید میں کافر مسلمانوں کا یہی فرق بتلایا ہے، والذین کفروا یتمتعون ویاکلون کما تاکل الانعام والنار مثوی لہم۔ کافروں کا کھانا پینا اور رہن سہن جانوروں کی مانند ہے، والنار مثوی لہم، اور ان کا ٹھکانہ جہنم کے دہکتے ہوئے انگارے ہیں۔ جبکہ مسلمان کا جینا، مسلمان کا مرنا، مسلمان کی خواہشات، اما من خافا مقام ربہ ونہى النفس عن الہویٰ فإن الجنۃ ہی المأویٰ۔ مسلمان اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے، اپنی خواہشات کو دباتا ہے، فإن الجنۃ ہی المأویٰ۔ اللہ نے ایسے لوگوں کے لیے جنتوں کو تیار کر دیا ہے۔ حضرات گرامی قدر، کیا آپ اس ملک میں نظریاتی محاذ کے اوپر، فکری محاذ کے اوپر، دلائل کے محاذ کے اوپر کیا آپ پردے حیاداری کی جنگ کو لڑنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ کیا اپنے نسلوں کے مستقبل کو جڑنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ اور یہ گندے کلبوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ اور تم کلبوں کو بات کرو، انشاءاللہ مسجدوں کو بات کریں گے انشاءاللہ۔